अस्सलाम वालेकुम। स्ट्रेट टॉक में खुश आमदीद। आपके साथ मैं हूँ आयशा बख्श। भारत के संजीदा तज्जियाकार, अस्करी और आलमी उमूर के माहिरीन भी खुलकर कह रहे हैं कि पाकिस्तान के साथ हालिया कशीदगी में फौजी नाकामी एक जानिब, भारत को सिफारती महाज पर जिस तरह की नाकामी का सामना करना पड़ा है उसकी 78 साल में कोई नज़ीर नहीं मिलती। संजीदा भारतीय तज्जियाकार ये सवाल उठा रहे हैं कि पाकिस्तान के खिलाफ भारत को इजराइल के अलावा खुलकर किसी मुल्क की हिमायत नहीं मिली, जबकि सीज फायर से लेकर अब तक मुसलसल अमरीकी सदर ट्रंप के बयानात भी भारतीय वजीर आजम मोदी के लिए शदीद सुबकी का बायस बन रहे हैं। मोदी ने 11 सालों में रिकॉर्ड गैर मुल्की दौरे किए। वो अमरीका, यूरोप और अरब ममालिक के दौरे करते, वहाँ के हुक्मरानों को गले मिलते और दावे करते कि इन हुक्मरानों की उनसे दोस्ती हो गई है, मगर अमली तौर पर हुआ क्या? इनमें से कोई भी रस्मी तौर पर भी भारत की हिमायत में सामने नहीं आया। अगर गैर जानिबदार होकर देखा जाए तो यह भारत की सिफारती नाकामी से ज्यादा पाकिस्तान की सिफारती कामयाबी है। माजी में अगर कारगिल जंग हो या फिर 2008 के मुंबई हमले, पाकिस्तान को दुनिया के सामने अपना मुकदमा कामयाबी के साथ पेश करने में कदरे मुश्किलात का सामना रहा, मगर पहलगाम हमले के बाद जिस तरह खुलकर पाकिस्तान ने इस मामले की गैर जानिबदार इंक्वायरी का मुतालबा किया, उसे पूरी दुनिया में सराहा गया। जिस तरह पाकिस्तानी हुकूमत और इसके नुमाइंदे दिन रात एक करके पूरी दुनिया को ये बावर करवाते रहे कि हमले में पहल नहीं करेंगे, मगर अगर हमला किया गया तो भरपूर जवाब देंगे। पाकिस्तान ने जो कहा वो करके दिखाया। इसमें भी दुनिया को मुस्बत तरीके से पाकिस्तान को देखा, जबकि भारत के अंदर भी बड़े सवाल उठने लगे। ऐसे में भारतीय हुकूमत ने दुनिया के मुख्तलिफ खित्तों के ममालिक के लिए हुकूमती और अपोजिशन जमातों के सियासतदानों पर मुश्तमिल 7 वफूद बनाए हैं। दिलचस्प बात यह है कि अमेरिका जाने वाले वफ्द के लिए आलमी उमूर के माहिर, कांग्रेस के सियासतदान शशि थरूर और सऊदी अरब, बहरीन और कुवैत के लिए ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर असदुद्दीन ओवैसी को शामिल किया गया है। साबित हो गया कि 11 साल हुकूमत करने के बावजूद मोदी या बीजेपी के पास इस पाए के सियासतदान ही नहीं जो सिफारतकारी की बारीकियों को समझ पाते। नतीजा, आज पूरी दुनिया में भारतीय मौक़िफ़ की तनकीद तायद करने वाला कोई एक मुल्क भी नहीं दिखता, इजराइल के अलावा। जबकि दूसरी तरफ वजीर आजम शहबाज शरीफ ने भी भारतीय प्रोपेगेंडे और साजिशों को आलमी सतह पर बेनकाब करने के लिए बिलावल भुट्टो जरदारी की क़यादत में सिफारती वफ़द भेजने का फैसला किया है, जिसमें डॉक्टर मुसद्दिक, खुर्रम दस्तगीर, सेनेटर शहरी रहमान, हिना रब्बानी खर, फैसल सब्जवारी, तहमीना जंजुआ और साबिक सेक्रेटरी खारजा जलील अब्बास जिलानी को शामिल किया गया है। ये वफ़द लंदन, वाशिंगटन, पेरिस और ब्रसल्स में भारत के प्रोपेगेंडे और खित्ते के अमन को तबाह करने की कोशिशों को बेनकाब करेगा। यूं जहां एक तरफ भारतीय वफूद को एक ऐसा शिकस्त खुर्दा मौक़िफ़ बेचने की कोशिश करना पड़ेगी जिसे दुनिया में पहले ही मुस्तरद किया जा चुका है, वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तानी वक्त के लिए सुनहरी हालात होंगे। पाकिस्तान ने पहलगाम पर भारत के मौक़िफ़ को बुरी तरह से शिकस्त दी है, अपने से कई गुना बड़े ताकत के अज़ाइम को अमली तौर पर खाक में मिलाया है, जिसे दुनिया भर में तस्लीम किया जा रहा है। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि पाकिस्तान क्या इन मुवाफिक हालात का फ़ायदा उठाकर सिंध तास मुआहदे, मसला कश्मीर और भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दी का मुकदमा दुनिया के सामने मुस्बत अंदाज में पेश ही नहीं करेगा, बल्कि इन मामलात में ठोस सिफारती कामयाबियां भी हासिल कर पाएगा? इसी जाविये पर आज प्रोग्राम में गुफ्तगू रहेगी। पैनल में हमारे साथ हैं हसन निसार, शहजाद चौधरी, जैगम खान और रजा रूमी साहब। प्रोग्राम का सवाल आप सभी के लिए। शिकस्त खुर्दा बयानिया, हारी हुई जंग, मोदी के वफूद दुनिया के सफर पर, ताकतवर भारत के बयानिए की नाकामी के बाद क्यों कमजोर भारत के मौक़िफ़ को दुनिया मानेगी? हसन निसार साहब, वो भारत जो कि 22 अप्रैल से पहले जिस पोजीशन पर मौजूद था, जिसकी बात सुनी जाती थी, जो अपने आप को एक बड़ी ताकत के तौर पर मनवाता था, मगर 10 मई के बाद भारत जहां खड़ा है, अब बयानिया बताना, समझाना, अपना पॉइंट ऑफ व्यू देना कितना आसान, कितना मुश्किल रहेगा इन वफूद के लिए? देखें, चंद एक सिफारशियों को छोड़ के बिलावल, शहरी रहमान, हिना रब्बानी खर, मलिहा लोधी, फैसल सब्जवारी, आपने कहा बेहतरीन नाम है, ज़हीन लोग हैं, प्रेजेंटेबल लोग हैं, बैकग्राउंड है, और अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। मैंने पहले भी कहा है, चंद सिफारशियों को छोड़ के उन तेंदुओं की मुझे समझ नहीं आई। खैर, ये काफ़ी हैं जिनके मैंने नाम लिए हैं। अच्छा, शुक्र है अल्लाह पाक का कि डार्लिंग अलमारूफ वज़ीर ख़ारजा को बाहर ही रखा गया है, तो इंडियंस, क्लियर बात है ये। मुझे कोई सवाल की लंबी चौड़ी समझ नहीं आई, इस महाज पे भी खार होंगे क्योंकि हमारी टीम बेहतरीन है, एक से बढ़ के एक है। सो भारत का सफारती सिंदूर भी
बेवगी पर ही ख़त्म होगा। सो रिलैक्स करें, बहुत आला। ठीक, वो तो जीते हुए कुछ नहीं कर सके थे। हाँ यही बात है कि जिस स्ट्रेंथ के साथ मौजूद थे तो दुनिया ने नहीं तस्लीम किया। ठीक, शहजाद साहब, मोदी मजबूर होकर उस ऑपोजिशन की इस वक्त मदद ले रहे हैं जिसके साथ बैठना गवारा नहीं करते थे। अपनी ही 11 साल जो खारजा पॉलिसी है, क्या पहलगाम के बाद खास तौर पर कहा जाए उस पॉलिसी की नाकामी का एतराफ़ है जहां खड़े, और फिर खास तौर पर 22 से 10 तक जिस तरीके की उनकी पॉलिसी और कंडक्ट रहा, उस भी सारे फेलियर का एतराफ़ है? आयशा, देखिए, एक तो उनका जो वजीर खारजा, जो बड़े इंटेलेक्चुअल किस्म की शख्सियत समझे जाते थे, अभी भी शायद समझे जाते होंगे, जयशंकर साहब, जी बिल्कुल। वो तकारीर और अपनी जो एरोगेंस है वो तो दुनिया में दिखा चुके, लेकिन बदकिस्मती से वो किसी किसी ने मानी नहीं। वो उनकी हैसियत उस तरीके से तय नहीं हो पाई जिस तरीके से वो चाहते थे। जिस तरह के अपने बयानात और अपने ह्यूब्रिस के अंदर होता ना, घुमंड और गरूर के अंदर, और दुनिया को ये पैगाम दिया कि भारत अब एक मुख्तलिफ मुल्क है। आप भारत को क्या समझते हैं? ग्लोबल साउथ की बात करते थे कि हम तो ग्लोबल साउथ की लीडरशिप हैं, हम लीडर हैं ग्लोबल साउथ के। तो वो जो बयानिया जो था, वो जो दुनिया के आगे, यूरोप के आगे, अमेरिका में, जहां पे भी वो गए और उधर ही रहे, वो ये ग्लोबल साउथ में अपना पैगाम लेके नहीं आए, उधर ही लगे रहे अंग्रेजी जुबान के अंदर। और बेशक अच्छा लिखते हैं, अच्छा बोलते हैं, लेकिन बाबुओं का मसला ये होता है कि बाबू अपनी जात से बाहर नहीं निकलता। ये सबसे बड़ा मसला है। तो मुझे यूं लगता है कि सबसे पहली नाकामी तो उनको वहां पे हुई। दूसरी बात, जो जमीनी हकायक हैं और जिस तरीके से जमीनी हकायक जो सच बोलते हैं, उसके ऊपर कोई और सच सामने आ नहीं सकता। यानी जब हमने ये इसके ऊपर बहस शुरू की, जब ये हमारी छोटी सी जंग खत्म हुई, तो ये हमारे एक साथी ने कहा कि जो हो चुका उससे तो इनकार नहीं किया जा सकता, जो नजर आ रहा है उससे तो इनकार नहीं किया जा सकता। दुनिया जहां आपकी अफवाज की और अफवाज के कारनामों को एक केस स्टडी बनाना चाह रही है, तो वहां पे जाके आप किस किस्म का एक बयानिया देना चाहते हैं, क्या उस पर गुलाब चढ़ाना चाहते हैं, किस तरीके से तय करना चाहते हैं कि भारत अभी भी एक बड़ी काबिल और बड़ी अच्छी कौम है, या बड़ी स्ट्रांग कौम है, या एक उस तरह का पोल है जो इमर्जिंग पोल है। तो मेरा ख्याल है कि पैगाम में कमजोरी है, क्योंकि हकाइक में कमजोरी है। तो मुझे नहीं मालूम कि उसके अलावा वो क्या लेके जाएंगे। गालिबन दहशतगर्दी का पैगाम कि पहलगाम में ये हुआ, पुलवामा में ये हुआ, हम अब तक ये हैं। और दूसरी बात, एक और बहुत हमें ख्याल करना पड़ेगा न्यूक्लियर के बारे में, कि ऐसा मुल्क, वो हमें बताएंगे, दुनिया को बताएंगे कि हमें कुछ ना कुछ इनका न्यूक्लियर का जो है उसकी शय पे ये सब कुछ करते हैं। अच्छा, और उसकी वजह से हमें न्यूक्लियर का, या तो हमें आईएईए की वहां पे बहुत ज्यादा मजबूत प्रेजेंस चाहिए जो उसको कंट्रोल करे, जो मैनेज करे, ताकि इनके हाथों में, इन पागलों के, जुनूनी वहां बैठा है, पागल वो बैठा है, वो जो 2000, वो बुचर ऑफ गुजरात है। भाई सबसे बड़ा हमारा हमारा जो टारगेट, मुसलमानों का टारगेट दुनिया भर का, वो तो वो है। वो कहते हैं हमने टारगेट को तो निकाला, हमने टेररिस्ट को निकाला, वो सबसे बड़ा टेररिस्ट है, उसको हमें निकालने की इजाजत दीजिए। तो बहरहाल ये तो वो बातें होगी जो कि सामने हैं। मेरा ख्याल है दूसरी एक और चीज है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एलिमेंट, कि पाकिस्तान जाके क्या पैगाम लेके जाएगा। ये नहीं कहेगा कि हमने यूं मारा, हमने ऐसा किया, हमने अपनी मुसलमान, पाकिस्तान अब उस तरीके से एक जनूबी एशिया की कौम नहीं। ये वक्त नहीं है इस चीज का, दुनिया देख चुकी है, दुनिया खुद ये बातें करेगी। पाकिस्तान को क्या पैगाम लेके जाना है जब ये टीम जाए? वो ये लेके जाए कि हम जनूबी एशिया में किस तरीके से लॉन्ग टर्म अमन देखना चाहते हैं, हम भारत के साथ किस तरीके से मिलकर चल सकते हैं। ये पैगाम अमन का होना चाहिए, ये पैगाम अमन के रस्तों का होना चाहिए, जिसके अंदर ट्रेड भी हो, जिसके अंदर तालीम भी हो, जिसके अंदर एक आपस में हमसायगी का भी एक एलिमेंट हो, उसके अंदर ये भी हो कि हमने पानी कैसे, हमने हवाएं, हमने क्लाइमेट के ऊपर किस तरीके से। ये पैगाम जो एक पॉजिटिव ट्विस्ट लेके जाएगा, वो पैगाम दुनिया के अंदर माना जाएगा। वरना हम जमीन पे और हवा में अपनी जो जो तसल्लुत है वो कायम कर चुके हैं, हम दिखा चुके हैं, हमें वो कहने की बार बार जरूरत नहीं। और भारत को ये बावर कराना हमें कोशिश होनी चाहिए उनके थ्रू, अपने साथियों के थ्रू जिनसे हम बात करें, कि उनको बावर कराओ कि यहाँ पे 2 अरब आबादी है जिसका कि मुस्तकबिल दाव पे लगा हुआ है। पाकिस्तान की अगर कमर बैक लगाओगे दीवार के साथ, तो पाकिस्तान तो फिर कुछ भी कर सकता है। और ये हमारे न्यूक्लियर हथियार हमारे फुल स्पेक्ट्रम का हिस्सा है। और इस जैसे एक ऐसे जुनूनी मुल्क को, जो कि किसी भी वक्त कुछ बहाना बना के हमला कर सकता है और हमारे लोगों को मार सकता है, हम इजाजत नहीं दे सकते। हर मुल्क की सॉवरेंटी उतनी ही है, खुद मुख्तारी उतनी ही अहम होती है जितनी किसी और मुल्क की है।
ہم یہ قبول نہیں کریں گے. تو پیغام کی مور پازیٹیوٹی زیادہ ہونی چاہیے, اور اس قسم کے جو لوگ جا رہے ہیں ان کو چاہیے کہ یہ جو کہانی ہو چکی اس کو دہرانے کی ضرورت نہیں ہے, وہ دنیا کو فیوچر کی پتا ہے بات کریں. کہ ٹھیک ہم ہو نے گیا. فیوچر کی اور ساتھ پازیٹیو لے کے چلیں, تاکہ وہ بھی اس کو پھر اٹھا کے ان کے پاس آگے بھارت کے پاس لے کے جائیں اور ان کو یہ اس لائن پہ لے کے آئیں. درست ہو گیا. زیغم صاحب, پاکستان نے جس طرح کنڈکٹ کیا 22 سے 10 تک کے درمیان میچور, ریسٹرینڈ اور کیلکولیٹڈ مووز نظر آتی ہیں, وہیں بھارت نے جس طرح سے بیہیو کیا ہے اس کے اوپر اب دنیا لکھ رہی ہے. ہمیں کہنے کی ضرورت نہیں ہے, خود بھارت کے اندر سے بات ہو رہی ہے. جو وفود بھیجے جا رہے ہیں, یہ ششی تھرور جو جس وفد کو لے کے چل رہے ہیں, لیڈ کر رہے ہیں, اس کے بہت زیادہ اہمیت دی جا رہی ہے. کانگریس سے تعلق ہے, خود ان کی جماعت کے اندر ان کے مسائل بھی چل رہے ہیں, تنازع ہیں, پارٹی کی مرضی کے بھی بغیر جا رہے ہیں. آپ کے خیال میں ان کا جو وسیع تجربہ ہے سفارتکاری سے لے کر, ایک کتابوں کے مصنف بھی ہیں, انگریزی دان بھی ہیں, بڑا جی کہا جاتا ہے بہت امپیکٹ رکھتے ہیں, آپ کیا سمجھ رہے ہیں اس شکست خوردہ بیانیے کو وہ بیچ پائیں گے امریکہ کے سامنے, کامیاب ہو پائیں گے جب دنیا کے سامنے رکھیں گے؟ کہنے کو کیا ہوگا ان کے پاس؟ دیکھیے استاد امام دین گجراتی نے فرمایا ہے کہ کوٹھے پہ چڑھ کے دیکھ لو دنیا گول ہے. ششی تھرور کیسے کوٹھے پہ چڑھا کے یہ ثابت کرے گا کہ دنیا گول نہیں ہے, چوکور ہے؟ فیکٹس آر ناٹ آن ہز سائڈ. دیکھیے ششی تھرور جو ہے وہ جے شنکر کا ریپلیکا ہے, اسی طرح کا انٹلیکچوئل ہے, بڑی زبردست انگریزی بولتا ہے, مؤثر گفتگو کرتا ہے, اسی طرح کی ایروگنس ہے. وہ تھوڑا پالیٹیشین ہے, اگرچہ اس کا بھی بیک گراؤنڈ جو ہے وہ انٹرنیشنل سول سروسز کا ہے, یونائٹڈ نیشنز کا ہے, وہاں سے آ کر پھر وہ سیاست میں آیا. اچھی گفتگو کر سکتا ہے, لیکن کیسے کنونس کرے گا؟ ابھی تک بھارت کی جو سب سے بڑی کمزوری رہی ہے وہ یہی رہی ہے کہ فیکٹس ور ناٹ آن دیئر سائڈ. حقائق ان کے ساتھ نہیں تھے. پہلگام حملے کا بہانہ بنا کر بغیر کسی ثبوت کے, وداؤٹ این ایوٹا آف ایویڈنس, معمولی ترین, یعنی کوئی ایک بندہ پکڑا نہیں گیا, ایک بندہ خالی پکڑا ہی ہوتا, باقی تو پوری چین اسٹیبلش کرنا ایک الگ بات ہے. آپ ایک دوسرے ملک پر چڑھ دوڑے ہیں اور دو نیوکلیئر ملکوں کے درمیان میں آپ نے جنگ چھیڑ دی ہے. کیا دنیا یہ نہیں دیکھ رہی تھی؟ اور پھر اس کے بعد جب آپ کو منہ کی کھانی پڑی تو پھر چپ کا روزہ رکھ لیا. پاکستان کی طرف سے مسلسل بریفنگ ہو رہی تھی, ایک ایک فیکٹ بیان کیا جا رہا تھا بڑی میچورٹی کے ساتھ. پھر اپنے ملک کے اندر جو کچھ آپ کر رہے تھے کیا وہ دنیا نہیں دیکھ رہی تھی؟ جو دوسری بات ہے کہ دنیا یہ بھی دیکھ رہی تھی کہ ان کا میڈیا کیا کر رہا ہے, وہ بھی تو ایک ڈپلومیسی کی شکل ہے. جو انہوں نے طوفان برپا کیا ہوا تھا, جس طرح کی عالمی جنگ انہوں نے اپنے طور پر چھیڑی ہوئی تھی. دیکھیے اب اندرونی سیاست جو ان کی دوسری بڑی کمزوری بن گئی ہے کہ ان کی سفارت اس وقت اندرونی سیاست کے نرغے میں ہے, اور اندرونی سیاست میں مودی صاحب ہی تعین کرتے ہیں کہ سفارت کیا ہوگی. وہ خود سفیر اعظم ہیں, ڈائسپورا کے بڑے بڑے ایونٹ کر کے وہ متاثر کرنے کی کوشش کرتے ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ امریکی صدور کے ساتھ میں اوئے توئے کر کے بات کرتا ہوں. اب مجھے پتہ نہیں اوئے توئے وہ کیسے کرتے ہیں, کیونکہ انگریزی میں تو کوئی تو والا لفظ ہی نہیں ہے. انہوں نے کہا میں تو کر کے بات کرتا ہوں. اوباما کو میں, اوباما اور میری جو گفتگو سی وہ تو ویسے جو ٹرمپ مودی کے ساتھ آج کل کر رہے ہیں تو اس میں مودی صاحب اپنی اوئے توئے بھی بھول ہی گئے ہوں گے. جی بالکل بالکل, ان کو پتہ چلا ہوگا کہ دیکھیں کہ یہ ایک اچھا نائس میٹنگ جو ہوتی ہے اس سے حقائق نہیں بدل جاتے. آپ اس کی وجہ سے کچھ سپر پاور نہیں بن گئے. صحیح. آپ ایک مڈل پاور ہیں, اور ریجن میں بھی آپ کو کوئی نہیں مانتا. آپ کو تو مالدیپ نہیں مانتا جو چیچا وطنی سے جہاں جس کی آبادی چھوٹی ہے. پاکستان آپ کو کیا مانے گا؟ کس طرح کے آپ گھمنڈ میں آ گئے ہیں جس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے. 80 کروڑ آپ کی آبادی جو ہے وہ حکومت کی مدد لے کر کھانا کھاتی ہے, اور آپ اس طرح بیہیو کر رہے ہیں جس طرح کہ آپ ایک سپر پاور بن گئے ہوں. اور تیسری چیز جو ان کی پالیسیاں ہیں, جو ان کی پالیسیاں ان کو سفارتی تنہائی کی طرف لے کر گئی ہیں. بھارت ایک طرف تو نارتھ سے کٹ گیا ہے کیونکہ وہ سمجھنے لگ گیا کہ میں تو اب دنیا کی بڑی اکانومی بن گیا ہوں, اب میرا رتبہ جو ہے وہ تو نارتھ والوں کے ساتھ ہے, میں ساؤتھ والوں کو کیوں گھاس ڈالوں. تو انہوں نے ایلینیٹ کیا. الائنس بلڈنگ جو اس کی بہت بڑی اسٹرینتھ ہوا کرتی تھی, صحیح, جو نہرو کے دور سے شروع ہوئی, الائنس بلڈنگ ان کی ختم ہو گئی.
تو بدماشیاں یہ ہر طرف کچھ جا آپ جا کہہ کے رہے ہیں پھر یہ کرنے کیا ایک نیا لالی پاپ دیا ہے مودی نے اپنے عوام کو؟ دیکھیے کچھ نہ کچھ تو کرنا ہے نا. جو اس کو ڈیمیج آیا ہے، ایک تو انٹرنل ڈیمیج کو کنٹرول کرنے کے لیے اس نے اندرونی طور پر دوسری پارٹیوں کے لوگوں کو بھی شامل کیا ہے، ٹھیک ہو گیا، اور ان کو بھیجا ہے، اور باہر اپنا ڈیمیج کنٹرول کی کوشش کر رہے ہیں. لیکن میں نہیں سمجھتا کہ وہ کنونس کر پائیں گے. اٹ از ٹو لیٹ. درست ہو گیا زیغم اب صاحب. تک جو ہو چکا ہے، جتنا ان کا نقصان ہو چکا ہے، اس کو تو ریورس کرنا زیغم صاحب بہت کہہ رہے ہیں کہ مشکل ہے. ڈیمیج اینڈ کنٹرول کو پاکستان ریورس has sent a کرنا good مشکل team. ہوگا. رضا رومی صاحب، دنیا بھر میں سفارتکاری اور حربی حکمت عملی کا لوہا پاکستان نے منوا لیا ہے. بیانیے سے لے کے اسٹریٹجی سے لے کے ریسٹرینٹ سے لے کے کیلکولیٹڈ مووز تک کی بات کی جائے. اب بلاول بھٹو زرداری کی زیر قیادت یہاں سے حکومت پاکستان بھی اپنا مقدمہ بھیج رہی ہے. سندھ طاس معاہدہ ہے، مسئلہ کشمیر ہے، پھر بھارت کی طرف سے جو دہشت گردی کے معاملات ہیں. اس سے بہتر اور سنہری موقع ہو سکتا ہے. پاکستان کا کیا طریقہ کار ہونا چاہیے کہ اس وقت بھارت ایک ویک فوٹنگ پر ہے، ہم سٹرونگ فوٹنگ پر ہیں، کہ آپ کچھ سالڈ اس سے نکال پائیں؟ عائشہ، یہ جو ابھی آپ نے اس کے اوپر بات بھی کی اور جو نام گنوائے ہیں اس ڈیلیگیشن کے، بہت بہترین نام ہیں، منجھے ہوئے تجربہ کار لوگ ہیں. اور اس وقت جو ضرورت بھی ہے پاکستان کا جو موقف ہے اس پورے معاملے کے اوپر، وہ اگرچہ کہ یہ بات درست ہے کہ دنیا نے بہت حد تک اس کو تسلیم بھی کیا ہے اور بھارت کا اس طرح سے ساتھ نہیں دیا جیسے کہ ماضی میں یہ دہشت گردی کے مسئلے کے اوپر دیا جاتا رہا ہے. لیکن اس کے باوجود چند ایک امور ایسے ہیں کہ جہاں پر ہمیں دنیا کو یہ باور کروانے کی ضرورت ہے کہ یہ مسئلہ دراصل صرف دہشت گردی نہیں، بلکہ یہ ایک لانگ سٹینڈنگ جو ایشو ہے پاکستان اور ہندوستان کے درمیان، وہ کشمیر کا جو معاملہ ہے، بلکہ کشمیری جو عوام ہیں دونوں سائڈ پر بارڈر کے، یہ ان کی ساتھ کیا ہوا ایک وعدہ ہے جس کے اوپر پاکستان پچھلے 75-76 سالوں سے قائم ہے. اور وہ جب تک اس کے روٹ کاز کا ذکر نہیں ہوگا اس وقت تک یہ بات آگے لوگ شاید اس کو نہ توجہ دے. ابھی تو دیکھیے انہوں نے یہ بات کر دی نا کہ انہوں نے کہا کہ انڈیا جو ہے وہ اگریسو بیہیویئر کر رہا ہے، عالمی قوانین کی خلاف ورزی کر رہا ہے، بارڈر کراس کر کے جو سٹرائکس کرنا بھی ہے وہ اقوام متحدہ کے چارٹر کی خلاف ورزی ہے. اس لیے دنیا نے بھارت کا ساتھ اس پورے عمل میں نہیں دیا. مگر پھر یہ ہمیں نہیں بھولنا چاہیے کہ معاشی مفادات جو ہیں دنیا کے، وہ بھی منسلک ہیں. خصوصاً بہت سے مغربی ممالک اور ان میں جو کمپنیز ہیں، ان کے مفادات اس وقت بھارت کی معیشت سے منسلک ہیں، جڑے ہوئے ہیں. اس لیے ہمیں زیادہ اس کے اوپر جو ہے کام کرنا ہوگا. اور وہ یہ جو حالیہ ہماری جیت ہوئی ہے اس کے اوپر صرف انحصار نہیں کرنا ہوگا. دیکھیے اصل جیت جو ہے وہ بھی سفارتی اور عالمی میدان میں باقی ہے. اور اگرچہ کہ ہماری اوورال ہم نے اس کے اوپر بہت اچھا ایک اپنا موقف دنیا کے سامنے پیش کیا، لیکن ابھی بہت کچھ بتانے کو باقی ہے. جیسے ابھی کہا گیا، امن کا پیغام جو ہے پاکستان جو ہے ٹاکس کے لیے تیار ہے، مذاکرات کے لیے تیار ہے، میڈیشن کے لیے تیار ہے. کسی ریجنل کنٹری کی ہو، ایک ملک کی ہو، گروپ آف کنٹریز کی ہو، اقوام متحدہ کی جو پینڈنگ قراردادیں ہیں وہ اس کو ان کی پیروی کے لیے دوبارہ تیار ہے. اقوام متحدہ کی ثالثی کے لیے تیار ہے. تو پاکستان تو ہر طرح سے جو ہے وہ عالمی لیول کے اوپر اپنے آپ کو ایک ذمہ دار ریاست دکھا چکا بھی ہے اور اس کو مزید دکھانا بھی چاہیے. تو یہ بہت میں سمجھتا ہوں خوش آئند بات ہے کہ اس کا بھی جو ہے احساس ہوا ہے. کیونکہ دیکھیے اگر مجھے وقت دیجئے تو 2019 میں جب مودی نے کشمیر کو ہڑپ کیا تو اس وقت جو ہے پاکستان نے جو کیا رسپانس تھا ہماری گورنمنٹ کا، انہوں نے کہا کہ جی آدھے گھنٹے کے لیے ہر جمعے کو کھڑے ہو جائیں گے. اچھا ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ یہی جو آپ نے وفد کا ذکر کیا ہے، یہ 8-10 لوگ جو ہیں یا خود اس وقت کے وزراء، وہ ایک جہاز ویسے تو لے کر ادھر ادھر جاتے ہیں، کوئی دورے بہت پسند ہوتے ہیں، کبھی انگلستان گئے، کبھی عمرے، کبھی حج سرکاری، تو ان کے اوپر بٹھا کر ساروں کو لے کر جاتے اور سب کیپٹلز میں جا کے یہ ڈپلومیسی کرتے کہ جو ہندوستان نے کیا ہے یہ اقوام متحدہ اور عالمی قوانین کی صریحاً خلاف ورزی ہے. یہ صرف ایک جو ہے اندرونی ہندوستان کا معاملہ نہیں ہے، بلکہ یہ ایک انٹرنیشنل ڈسپیوٹ ہے. بالکل ٹھیک ہے. اور
اس کے ساتھ ساتھ جو ہماری ایک دیرینہ قسم کا موقف رہا ہے ہماری ریاست کا کہ انڈیا یہاں پہ دہشت گردی کو فروغ دیتا ہے یا سپورٹ کرتا ہے، عائشہ، اس کے بھی ثبوت پیش کرنے کا وقت ہے، اور اس کو بھی لائٹلی نہیں لینا چاہیے، کیونکہ انڈیا کے جو رول رہا ہے پاکستان کے اندر حالیہ سالوں میں، اس کو بالکل ایکسپوز بھی کرنا چاہیے اور دنیا کو باخبر کرنا چاہیے۔ جی درست ہو گیا رضا رومی صاحب، ایک بریک کی طرف چلتے ہیں، بریک سے واپس آئیں گے تو بات کریں گے خیبر پختونخوا میں ایک کے بعد ایک کرپشن سکینڈل سامنے آ رہے ہیں، اسی کی وجہ تلاش کریں گے اگلے حصے میں۔ پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ خیبر پختونخوا میں 12 سال سے پاکستان تحریک انصاف کی حکومت ہے، اور یہ وہ جماعت ہے جو اپنے قیام سے ہی کرپشن کے خلاف زیرو ٹالرنس، شفافیت اور احتساب کے نعروں کے ساتھ عوام میں مقبول ہوئی۔ پی ٹی آئی کی سیاسی شناختی کرپشن کے خلاف ایک غیر متزلزل موقف سے جڑی رہی ہے، لیکن اب جبکہ خیبر پختونخوا میں مسلسل تیسری بار اسی جماعت کی حکومت قائم ہے، وہاں سے مسلسل میگا کرپشن سکینڈلز کا سامنے آنا نہ صرف جماعت کی ساکھ پر سوال اٹھاتا ہے بلکہ اس کے بیانیے کی سچائی پر بھی بڑا سوال ہے۔ نوشہرہ گندم سکینڈل، مردان سولر سکیم میں مبینہ کرپشن، صحت، بلدیات اور تعمیراتی منصوبوں میں مبینہ بدعنوانی، یہ سب معاملات اس بات کا اشارہ دے رہے ہیں کہ یا تو کرپشن کے خلاف دعوے صرف نعرے تھے، یا پھر عملی طور پر کرپشن کے نظام پر قابو پانے میں خیبر پختونخوا حکومت بری طرح ناکام رہی ہے۔ حال ہی میں محکمہ خوراک خیبر پختونخوا کے گوداموں سے کروڑوں روپے مالیت کی گندم کی گمشدگی کی خبر سامنے آئی۔ اس کے ساتھ ساتھ محکمہ صحت میں مبینہ طور پر بھرتیوں اور ٹھیکوں میں سنگین بے ضابطگیاں بھی رپورٹ ہوئیں، جبکہ محکمہ تعمیرات اور مواصلات میں بھی اربوں روپے کے ٹھیکوں کی تحقیقات جاری ہیں۔ ادھر کوہستان کرپشن سکینڈل میں 40 ارب روپے کی خرد برد کا انکشاف ہوا، جس کی تحقیقات اب نیب کر رہا ہے۔ یہ سکینڈل صوبے کے میگا کرپشن سکینڈلز میں شمار کیا جا رہا ہے۔ نیب ذرائع کے مطابق سکینڈل میں سیاسی شخصیات، اعلیٰ افسران اور ضلعی اہلکاروں کے ملوث ہونے کا پتہ چلا ہے۔ گزشتہ روز ایک اور مالی کرپشن کا سکینڈل بھی سامنے آیا ہے۔ اس کے مطابق صوبے بھر کے اکاؤنٹنٹ جنرل دفاتر نے 2016 سے اب تک 29 اضلاع میں 16 ارب 54 کروڑ روپے سے زائد کی ادائیگیاں کی۔ کنٹرولر جنرل آف اکاؤنٹنٹس نے فوری تحقیقات کا حکم دیا ہے۔ یہ معاملہ صوبے کی تاریخ میں سب سے بڑے مالیاتی گھپلے کی شکل اختیار کر رہا ہے، جس میں مشتبہ رقم کا مجموعی حجم 56 ارب 50 کروڑ تک جا پہنچا ہے۔ یہ سارا منظرنامہ اس جانب اشارہ کرتا ہے کہ خیبر پختونخوا میں حکومتی سطح پر مالی نگرانی، شفافیت اور احتساب کے وہ دعوے جو برسوں تک پاکستان تحریک انصاف کے سیاسی منشور کا مرکزی نقطہ رہے، وہ یا تو عملی اقدامات میں تبدیل ہی نہیں ہو سکے، یا پھر اختیارات کے ایوانوں میں کرپشن اس قدر گہرائی تک سرایت کر چکی ہے کہ روکنا ممکن نہیں رہا۔ سوال یہ ہے کہ کیا ان تمام سکینڈلز میں ملوث افراد کے خلاف مؤثر کارروائی ہوگی، اور کیا ان سکینڈلز کی آزادانہ، شفاف اور غیر سیاسی بنیادوں پر تحقیقات ممکن بنائی جا سکیں گی، یا یہ کیسز بھی محض خبروں کی زینت بن کر فائلوں میں دفن ہو جائیں گے؟ اسی پر پینل کے سامنے سوال رکھیں گے۔ کرپشن کے خلاف زیرو ٹالرنس کا نعرہ مگر کارکردگی صفر۔ 40 ارب کے کوہستان سکینڈل کے بعد 56 ارب کا ایک اور کرپشن سکینڈل، خیبر پختونخوا حکومت کی انتظامی ناکامی یا خود کرپشن میں سہولت کار؟ زیغم صاحب، دیکھیے، ایک چیز ہوتی ہے کرپشن اور ایک چیز ہوتی ہے کرپشن کا نیریٹو۔ پی ٹی آئی کے پاس کرپشن کا عظیم و شان نیریٹو ہے، لیکن کرپشن کے خلاف کرنے کو کچھ نہیں ہے۔ کسی طریقے سے وہ دوسری جماعتوں سے مختلف نہیں ہے، اور خیبر پختونخوا جو ہے اس وقت بہت ہی ایک کرپٹ صوبہ ہے۔ دیکھیے، کرپشن کو جب ختم کرنا ہوتا ہے تو کرپشن کو ختم کرنے کی ایک سائنس ہوتی ہے، ٹرانسپیرنسی کی ایک سائنس ہے۔ دنیا بھر میں وہ طریقے ہیں کہ کیسے آپ اوور سائٹ انسٹیٹیوشنز بلڈ کرتے ہیں، کیسے آپ کلین اپ کرتے ہیں اپنے انسٹیٹیوشنز کو۔ پی ٹی آئی نے کبھی بھی نہ وہ کے پی میں کیا، نہ کبھی پاکستان میں کیا۔ خیبر پختونخوا میں ایک ادارہ بنایا، جب اپنے معاملات سامنے آئے کچھ لوگوں کو تو اس ادارے کو ہی بند کر دیا۔ بار بار وہ یہ کہتے رہے کہ جی فنڈز نہیں دینے چاہیے، یہ غلط استعمال ہوتے ہیں لیجسلیٹرز کو، ایم این ایز، ایم پی ایز کو، لیکن فنڈ انہوں نے بانٹے۔ مختلف طرح کے ان کے اپنے سکینڈل سامنے آتے رہے۔ آپ دیکھیے، جو سائمن کلارک کی خبر تھی فائنینشل ٹائمز کی کہ عارف نقوی نے کس طریقے سے فنڈ کیا تھا، کس غیر قانونی طریقے سے پی ٹی آئی کو فنڈ کیا تھا، وہ ابھی تک موجود ہے۔
टैक्स एमनेस्टीज जिस तरह दी गई, उससे किस तरह करप्शन को मदद मिलती है कि आप तमाम ब्लैक मनी को क्लीन कर लें। और दूसरों को टैक्स एमनेस्टीज खाली नहीं दी, टैक्स एमनेस्टी इमरान खान साहब ने खुद भी ली थी और फिर बाद में उनकी हमशीरा ने भी ली थी। दावा किया गया कि जब मैं आऊँगा तो खुद बहुत सब कुछ क्लीन हो जाएगा, $300 बिलियन वापस आएंगे लूटे हुए, मुल्क की किस्मत बदल जाएगी। उतर जाएंगे, सही। वो एक उनके शर्लक होम्स हुआ करते थे, शहजाद साहब जी, शहजाद अकबर साहब, वो गए थे बाहर उससे पैसे वापस लाने और जुर्माने भर भर के वापस आए। ठीक हो गया। उल्टा मिलियंस ऑफ डॉलर्स के दूसरों को जुर्माने दिए। मेरे ख्याल में बहुत तकलीफ की बात है, दुख की बात है। एक जमात जिसने अपनी पूरी सियासत करप्शन के खिलाफ जिद्दोजहद के पिलर पर खड़ी की थी और वहीं आ खड़ी जहां भी इस बाकी बात लोग पे खड़े एतबार हैं। करते हैं। ठीक हो गया जैगम साहब। लेकिन देने को कुछ भी नहीं है। पाकिस्तान को ट्रांसपेरेंसी, क्लीनलीनेस देने के लिए उसके पास कुछ नहीं है। उसके खाते में भी स्कैंडल्स ही हैं। हसन निसार साहब, जो जैगम साहब कह रहे हैं दुख की बात है, वो जमात जिसका बयानिया ही करप्शन के खिलाफ था और शनाख्त और पहचान बनी, आपके ख्याल में इससे निकल पाएंगे? शफाफ तहकीकात होंगी, तमाम मामलात हस्बे रवायत फाइलों में दब जाएंगे? पहली बात तो ये है कि आपके पिछले सवाल के हवाले से मैं एक जुमला अर्ज करना चाहूँगा कि शहजाद साहब ने जो बात की है, इनको चाहिए उनसे मिलके करें जो जा रहे हैं। वो बहुत विजडम है उसमें। ये वहाँ जाके ना ये अपना को चैम्पियन बनने की कोशिश ना करें। जो उन्होंने बातें की हैं ना, उस पर फोकस होना चाहिए। दे शुड बी हम्बल, और ये कोई तुम तरह की नहीं। खैर, अब चलते हैं आगे। अच्छा, वाई जस्ट ये लतीफ़ा ही है भाई, जवाब नहीं आपका भी। ये पता नहीं क्या किधर करप्शन, जीरो टॉलरेंस, तो फलाना ये फलाना जगह हो गया। वो बात सुनो, पाकिस्तान की बुनियाद रखी गई है जाली क्लेमों और जाली जातों पे। जिसका दिल करे मेरे साथ बात, जाली जातें और जाली क्लेम। एक बात मुझे इसका ज़ाती तौर पे बहुत पता है, चूँकि हमने 3 शहरों से माइग्रेट किया था। तो जो कोई सैयद बने हैं, कोई राणा बने हैं, कोई पट्टी बने हैं, कोई लोधी बने हैं। खैर, इस मुल्क की, ये छोड़ दो केड़ा सूबा साबा, फजूल बात है। इस मुल्क की असल मईशत है ही करप्शन। अगर एक साबिक वजीर आज़म जो 3 बार रहा, सरेआम मीडिया के सामने ये कहता है कि अगर मेरे असासे मेरी आमदनी से ज्यादा है तो किसी को क्या। पर अगर एक वजीर आज़म ये कहता है मैं आऊंगा तो खुद ब खुद करप्शन खत्म हो जाएगी मुल्क से, मेरा नाम ही काफी है। आगे हुजूर का सुन लें पहले, आगे हुजूर का फरमान है। जी फरमाइए। कि जैसी कौम हो वैसे ही हुक्मरान उन पे मुसल्लत कर दिए जाते हैं। ये मुल्क की असल मईशत है। आपने तो पीटीआई के लीडर को जीरो कर दिया। डंडे का फर्क है। ठीक हो गया। सुने ना, वो उसको छोड़ें, सारे जीरो हैं। डंडी और डंडे, ये मईशत है चोंच और जबड़ा, रेड़ी वाले से लेके एट द हाईएस्ट लेवल। खुराक में मिलावट, कम तोलना, झूठ बोलना, दवाएं 2 नंबर, दानिश्वरी, दुकानदारी, इम्तिहानी मराकज से लेके थाने तक नीलाम होते हैं। तो उधर आप लेके बैठ गए हो एक सूबा फलाना, कौन है? तो करो सर्वे, इनकी आमदनियां, इनके औकातें पता करो, इनकी, ठीक है, इनके खानदानों का पस मंजर पता करो, फिर उनके साथ असासे रखो और उनको फांसियां दो। दुरुस्त। एक उठा के मिसाल, रोज कहानियां हैं भाई। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, हर जगह की कहानी। दुरुस्त। हाँ, दुरुस्त है जी। एक ब्रेक लेते हैं, गुफ्तगू आगे बढ़ाएंगे। प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में एक बार फिर खुशामदी। शहजाद साहब, इससे पहले हमने देखा चंद हफ्ते पहले 40 अरब का जो कोहिस्तान स्कैंडल आया था, अब ये 56 अरब का एक और बहुत बड़ा करप्शन स्कैंडल है और पूरी की पूरी इंतजामिया इसकी केपी असेंबली में भी गूंज रही। आपको क्या नजर आता है, इदारा जाती निगरानी और शफाफ निज़ाम हुकूमत कायम करने में केपी हुकूमत बुरी तरह नाकाम रही? तसलसल है हुकूमतों का मौजूद, और फिर दावा था एक बयानिए का कि करप्शन नहीं होगी जहां वो हैं। आयशा बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप। देखिए, लेकिन मुझे कुछ और मसला आज पड़ा हुआ है जी। आज जैगम साहब बन गए हैं अहमद शाह अब्दाली, और मेरा नाम भी शहजाद है और मेरा ताल्लुक भी गुजरात से। अब मैं अपने आप को उनके हमलों से बचाऊं या मैं हसन निसार साहब की बात को फॉलो करूं जिन्होंने कहा कि जाके किसी के साथ बात। तो ठीक कहा उन्होंने।
وہ ٹھیک کہا، لیکن یہ ہے کہ وہ احمد شاہ عبدالی صاحب سے بھی تو میری کوئی جان چھڑا ہے نا. وہ ڈائریکٹ آج وہ ڈائریکٹلی مجھ پہ حملے پہ آئے ہوئے ہیں، لیکن وہ یہ ہے کہ بات کیا کریں، اب نام بھی یہی ہے اور تعلق بھی ایسی جگہ سے. دیکھیے عائشہ، بات یہ ہے کہ اصل میں کرپشن لیک آف گورننس سے آتی ہے نا. گورننس کی سمجھ کسی کو ہے. بالکل صحیح. نالائکی جو ہے، نالائکی سب سے بڑی وجہ ناکامی کی نالائکی ہوا کرتی ہے. اگر آپ نالائق ہیں تو آپ ناکام ہو جائیں گے. اب مجھے یہ بتائیے کہ کسی بھی اسمبلی کے ممبر کو لے لیں، ابھی جنگ ہوئی آلموسٹ 4-5 دن کی، 6 دن کی ٹینشن رہی. کوئی تقریر مجھے ایسی بتا دیں جو سوائے جذبات کے، سوائے ریٹرک کے ہماری پارلیمنٹ میں کی گئی ہو. کسی صوبے میں چلے جائیں. آج آپ خیبر پختونخوا کی بات کر رہے ہو، بلوچستان کو لے لو. ہم روتے کیا رہے ہیں؟ گورننس کے نہ ہونے کی وجہ سے وہاں پر جو لوگ ہیں، وہاں کے مقامی لوگ، ان سے نالا ہو گئے. نالا ہونے کے بعد انہیں ہتھیار اٹھا. یہ کہانی ہے نا جو چل رہی ہے، نیریٹو، اور بڑی حقیقت پہ مبنی. اس کے بعد آپ سندھ میں چلے جائیں کہ سندھ اور پنجاب اس سے بالکل مبرہ ہیں ان چیزوں سے. ہم نے تو کبھی فوکس ہی نہیں کیا. ایک ریلیٹیولی بیٹر اور ریلیٹیولی پور والا معاملہ ہے، اور بہت ہی پور والا معاملہ، جہاں پر آپ کا چیف منسٹر، اس کو چیف منسٹر ہو، کیبنٹ ہو، باقی لوگ ہوں. مجھے کیبنٹ کا کوئی وزیر کسی صوبے کا بتا دیں جس کو بولیں گورننس کے اندر تمہاری ذمہ داریاں کیا کیا. کنفیوشس نے، یا میرے خیال میں سنزو نے غالباً یہ کہا تھا کہ ہر سلطنت کے اندر، ہر ریاست کے اندر جو لوگ ان عہدوں پہ بٹھائے جاتے ہیں، جن کو آپ نے وزیر بنانا ہے، وزیر اعظم بنانا ہے، آرمی چیف، یہ وہ وغیرہ، ان سب کا امتحان ہونا چاہیے. اور وہ امتحان اس تعلیم پہ ہو، ان کتاب کیوں پوچھا جائے تمہارا کام تمہیں آتا بھی ہے کہ نہیں. جو امتحان میں پاس ہوں ان کو صرف اس کے لیے کنسیڈر کیا جانا چاہیے. یہ حقائق ہیں. کیونکہ وہ ریاست، دیکھیے جو بیوروکریسی کا جو سٹارٹ تھا صحیح. وہ چین سے ہوا. چین نے بیوروکریسی اسٹیبلش کی، اور اس کی بنیادی وجہ آج ہم کہتے ہیں نا کہ CSS ICS یہ وہ وغیرہ، سب کی بنیاد وہاں سے چلی. ایک بنیاد پڑی جس کی وجہ سے. تو جہاں پر آپ اپنے وزراء جو کہ اس نالائکی کی وجہ سے ان کو پتہ ہی نہیں، وہ بھی اس کا حصہ بن جاتے ہیں اور کھاتے پیتے رہتے ہیں. سیکرٹری صاحب جو ہیں وہ لے کے پیسے چلے گئے، پوچھنے والا ہی کوئی نہیں. ٹھیک ہو. تو صرف ایک صوبہ نہیں، بدقسمتی سے یہ سب صوبوں کا حال ہے. لیکن آپ کی بات صحیح ہے، فوکس کرتے رہنا چاہیے. یہ تو ہم صرف ایک صوبے پہ کر رہے ہیں، بلوچستان کو روتے رہتے ہیں، سندھ کو بھی پکڑے، پنجاب کو بھی پکڑے، پتہ نہیں کیا کیا کہانیاں بالکل درست کہہ رہے ہیں. ہماری کوشش رہتی ہے جہاں سے اسکینڈل سامنے آئے وہ بھی عوام کے پیسے کا استعمال ہو، ضرور بات ہو. رضا رومی صاحب، بار بار سامنے آ رہے ہیں KPK سے میگا اسکینڈلز ہیں، جس طرح ہم سامنے بھی رکھے. PTI کے احتسابی بیانیے کی ناکامی ثابت ہو رہی، کیونکہ اس جماعت نے جس زور و شور سے کرپشن کے اوپر ہی ساری سیاست کھڑی کی اور دوسروں کو نیگیٹ کیا مکمل طور پہ، اب یہ خود خالی ہو گیا، ان کے پاس کچھ دکھتا نہیں ہے. عائشہ، بات یہ ہے کہ آپ نے مجھے وقت تو دینا نہیں ہے، اور اس لیے میں، حسن صاحب نے جو بات کہی کہ پاکستان کی بدقسمتی سے DNA جو ہے، اور یہ کینسر، یہ کرپشن ایک کینسر کی طرح سرایت کر چکا ہے. اب آپ کو پتا ہے کہ اس کے لیے آپ کو کیمو تھیراپی بھی کرنی پڑتی ہے، آپریشن بھی کرنا پڑتا ہے، بہت کچھ کرنا پڑتا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ خیبر پختونخوا بھی اسی ایک بڑے جسے کہنا چاہیے باڈی پالیٹک کا حصہ ہے. اس کو الگ تو نہیں کیا جا سکتا ہے. ہاں، یہ بات ضرور ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کا جو بیانیہ، ان کی سیاست، ان کا منشور، وہ سارا کا سارا کرپشن کے بارے میں رہا ہے. اور بارہا وہاں پر خیبر پختونخوا میں پچھلے کئی سالوں سے، یہ آج کی بات نہیں ہے، وہاں پر اس طرح کے سکینڈلز آتے رہے ہیں. خود وزراء کو فارغ کیا، جب عمران خان وزیر اعظم تھے اس زمانے میں بھی کچھ وزراء کو فارغ کیا گیا، اور کرپشن کی بنیاد کے اوپر. دیکھا یہ جائے کہ کیا کچھ وہاں پر ہوا، کیا کسی کو پروسیکیوٹ کیا گیا. فارغ کر دینا کسی کو، ایک عہدے سے ہٹا دینا تو کوئی بڑی بات نہیں ہوتی. تو بات یہ کہ خیبر پختونخوا میں تو یہ معاملہ جاری ہے. ابھی آپ دیکھ لیجئے کہ جو موجودہ وزیر اعلیٰ ہیں ان کے بارے میں بھی کئی سکینڈلز، وہاں کی لوکل پریس یا وہاں کے جرنلسٹ سے بات کی جائے، میرے کافی بات بھی ہوئی، اور وہاں پر یہ جو ہے ان کے اوپر کئی سکینڈلز جو ہے وہ سامنے آئے ہیں. پھر ابھی آپ کو پتا ہے حالیہ ان کا جھگڑا ہوا، وہ تیمور جھگڑا ہوا، وہاں پہ لمبی چوڑی چارٹ شیٹ لکھ کر بھیجی گئی، اربوں روپے کے لیکیجز کا ذکر کیا گیا. کیا ہوا اس کے اوپر؟ صرف کرپشن کو ایک سیاسی نعرے، ایک سیاسی ہتھ کنڈے کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے. پاکستان میں جو اسٹیبلشمنٹ پہلے اس کو استعمال کرتی تھی سیاست دانوں کے خلاف، سیاست دان ایک دوسرے کے خلاف استعمال کرتے ہیں، اپنے مخالفین کے خلاف.
اور یہی واقعہ ہے کہ عائشہ جب تک یہ روش نہیں بدلے گی کوئی سیریس ہی نہیں ہے اس معاملے میں. اور ٹھیک ہو گیا. ادارے جو ہوتے ہیں وہ کرپشن کو فکس کرتے ہیں, چاہے وہ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی ہو, اینٹی کرپشن ڈپارٹمنٹ ہو, FIA ہو, نیب ہو. یہ ادارے بھی بالکل ناکارہ اور مفلوج ہو چکے ہیں. اگر ان میں تھوڑا سا دمخم ہو تو یقین جانیے کہ کچھ 25-30% ہم قابو پا سکتے ہیں, لیکن ایسا نہیں ہے کیونکہ ہر ایک کے ہاتھ بہتی گنگا میں دھل رہے ہیں. ویری ویلڈ پوائنٹ. بہت شکریہ. پروگرام سے اتنا ہی. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.